की देख लेती है पर्दाए मीम को उठाकर निगाह आशिक की देख लेती है पर्दाए मीम को उठाकर वो बज़्म तैबा में आके बैठे वो बज़्म तैबा में आके बैठे हजार मुँह को छुपा छुपा कर नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद। वो राहिब खिताब करने लगा आका अलैहिस्सलाम की शान में। आपकी उम्र मुबारक 9 बरस है, बाज़ रिवायतों में 11 बरस है। इस उम्र का आलम है। राहिब ने, जिसने कभी तवज्जो तक न की थी, उसने उस दिन ये बातें की। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फ़क़ाल लहू अशयाख़ुन मिन कुरैश, तो कुरैश के सरदारों ने उससे पूछा, भाई ये जो बातें तुम कह रहे हो इसकी सनद क्या है, किस बुनियाद पर कह रहे हो कि ये सैयदुल आलमीन है? उनको क्या खबर, आका तो बचपना है आका अलैहिस्सलाम का, ये रसूल रब्बिल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। अल्फाज है मा इल्मुक, क्या सनद है इस बात की, ये इल्म तुम्हें कहां से मिला है? उसने जवाब दिया, कैसे पता चला है सुन लो। फ़क़ाल इन्नकुम हीना अशरफ़्तुम मिनल अक़बा लम यब्क़ शजरुन वला हजरुन इल्ला खर्रा साजिदा। उसने कहा इस तरह पता चला कि जब तुम उतरे उस घाटी से, जब उतरे और आगे आए तो मैंने देखा अपनी आंखों से कि कोई दरख्त ऐसा ना था जिसने इसको सजदा ना किया हो, और कोई पत्थर ऐसा ना था जो इसके सामने सजदा रेज ना हुआ हो। और उसने कहा वल्लाह वला यसजुदान इल्ला लिनबिय्यिन शजर हजर, सिवाय अल्लाह के नबी के किसी और को सजदा नहीं करते। मैंने अपनी आंखों से एक्चुअली सजदा करते देखा है। और उसने कहा हमने अपनी किताबों में पढ़ रखा है कि जब नबी आखिर ज़मा आएगा तो शजर हजर उसको सजदा करेंगे। मैंने इस अलामत से पहचान लिया है कि ये अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन, सैयदुल आलमीन और रसूल रब्बिल आलमीन। उसके बाद उसने कहा बैठे, मैं खाना बना के लाता हूं। जिसने कभी परवाह नहीं की थी रुअसाए कुरैश की, वो अब खाना बना के ले आया। ये किसका इस्तिकबाल हो रहा है, किसकी ज़ियाफत हो रही है? ये ज़ियाफत मिलाद हो रही है। खाना बना के ले आया और उसने कहा कि आका अलैहिस्सलाम की तरफ कि उनको भी ले आए। कुरैश बैठे थे दरख्त के नीचे। अब हदीस में अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि धूप का वक्त था, कुरैश दरख्त के नीचे बैठ गए और जब देखा आका अलैहिस्सलाम की तरफ तो बादल साया किए हुए था। आका अलैहिस्सलाम वहीं खड़े थे, आगे नहीं आए थे, कुर्बान जाएं। बादल खिदमत में था, साया फिगन था। हुजूर अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। जब करीब आए, जिस दरख्त के नीचे बाकी कुरैश के रुअसा बैठे थे, आका अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे तो उसने, राहिब ने आवाज़ बुलंद कहा, ए कुरैश के सरदारों, देखो जिस दरख्त के नीचे बैठे उसकी टहनियां इस मोहम्मद को सजदे के लिए झुक गई हैं, उसकी टहनियां झुक गई। फ़क़द अरसिलू इलैहि फ़अक़बला व अलैहि गमामतुन तुज़िल्लुहु फ़लम्मा दना मिनल क़ौम वजदहुम क़द सबक़ू इला फ़य्य शजरा फ़लम्मा जलस माल फ़य्य शजरति अलैहि फ़क़ाल उन्ज़ुरू इला फ़य्य शजरति माल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो इस दरख्त को, इसकी टहनियां हुजूर पर झुक गई हैं सजदे के लिए। ये मेरी दलील है कि ये रसूल रब्बिल आलमीन। उसके बाद हदीस के अल्फाज हैं, उसने मिन्नतें समाजते की, ए अबू तालिब खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए इसको आगे लेके ना जाना, शाम में बड़ा असद होगा। हमारी किताबें इनकी बेइज्जत की अलामतों से भरी पड़ी हैं। यहूद जानते हैं कि इस शान के साथ एक नबी आने वाला है। वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनमें से बनी इसराइल में से आएंगे। जब वो अलामतें देखेंगे तो समझ जाएंगे कि नबी आ गया, और जब ये पाएंगे कि ये तो कुरैश में आया, बनी हाशिम में, मक्का में, तो कहीं शहीद ना कर दें, लेके वापस चले जाएं। तो तब हजरत अबू तालिब ने आका अलैहिस्सलाम को वापस मक्का भेज दिया। ये तो पहचान और मारिफत थी आका अलैहिस्सलाम की विलादत से कबल। ये तो उस राहिब की बात है
یہ تو راہب کی بات ہے۔ اب شجر و حجر کے سجدے کرنے، اور اب میں حدیث کوٹ کروں ترمذی میں ایک اور حدیث صحیح، اور مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث صحیح، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اس حدیث کو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ ان بمکہ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لاعرفہ الان، فرمایا مکہ میں اس گلی کے کونے پر ایک جگہ تھی، مکہ میں ایک پہاڑ، ایک پتھر کا ٹکڑا ہوا کرتا تھا، فرمایا میری بعثت کا زمانہ جب قریب آیا، بعثت سے پہلے، تو فرمایا خدا کی قسم جب گزرتا تھا تو پتھر مجھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا تھا، مجھ پہ سلام پڑھتا تھا، انی لاعرفہ الان، میں اس پتھر کو اب تک پہچانتا ہوں۔ مکہ معظمہ میں وہ پتھر تھا، اور بائی دی وے بتا دوں وہ پتھر 14 صدیاں 1500 سال تک رہا، اسی جگہ کسی نے چھیڑا نہیں، اور 1963 میں بھی اور 1980s کے کئی سالوں 1984-85 تک میں نے کئی بار خود اس پتھر کی زیارت کی ہے، میں نے کی، اور جن لوگوں کو اس زمانے حج یا عمرہ نصیب ہوا ہے ان سب نے اگر کسی کے علم میں تھا تو زیارت کی ہوگی، اہل علم نے ضرور جا کے کی ہوگی، جو محبت والے علم والے جاتے تھے اس پتھر کو جو حضور پہ سلام پڑھتا تھا اس کا دیدار کرنے جاتے تھے، میں نے کئی بار جا کے، والد گرامی تھے 1963 میں، بار بار لے جا کے ہم اس پتھر کو سلام کرتے تھے، ہائے سلام ہو تجھ پر جو مصطفیٰ پہ سلام پڑھتا رہا، اس پتھر کی آنکھ کو پہچان تھی حضور کی شان اقدس کی کہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک اور حدیث صحیح، اور مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث صحیح، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اس حدیث کو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ ان بمکہ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لاعرفہ الان، فرمایا مکہ میں اس گلی کے کونے پر ایک جگہ تھی، مکہ میں ایک پہاڑ، ایک پتھر کا ٹکڑا ہوا کرتا تھا، فرمایا میری بعثت کا زمانہ جب قریب آیا، بعثت سے پہلے، تو فرمایا خدا کی قسم جب گزرتا تھا تو پتھر مجھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا تھا، مجھ پہ سلام پڑھتا تھا، انی لاعرفہ الان، میں اس پتھر کو اب تک پہچانتا ہوں۔ مکہ معظمہ میں وہ پتھر تھا، اور بائی دی وے بتا دوں وہ پتھر 14 صدیاں 1500 سال تک رہا، اسی جگہ کسی نے چھیڑا نہیں، اور 1963 میں بھی اور 1980s کے کئی سالوں 1984-85 تک میں نے کئی بار خود اس پتھر کی زیارت کی ہے، میں نے کی، اور جن لوگوں کو اس زمانے حج یا عمرہ نصیب ہوا ہے ان سب نے اگر کسی کے علم میں تھا تو زیارت کی ہوگی، اہل علم نے ضرور جا کے کی ہوگی، جو محبت والے علم والے جاتے تھے اس پتھر کو جو حضور پہ سلام پڑھتا تھا اس کا دیدار کرنے جاتے تھے، میں نے کئی بار جا کے، والد گرامی تھے 1963 میں، بار بار لے جا کے ہم اس پتھر کو سلام کرتے تھے، ہائے سلام ہو تجھ پر جو مصطفیٰ پہ سلام پڑھتا رہا، اس پتھر کی آنکھ کو پہچان تھی حضور کی شان اقدس کی کہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد حدیث صحیح پھر امام ترمذی روایت کرتے ہیں، اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ پھر حدیث صحیح ہے، امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، آپ فرماتے ہیں قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیها فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا، ایک روز باہر نکلے جنگلوں کی طرف، اور ہم نے دیکھا کوئی پتھر، کوئی پہاڑ، کوئی درخت ایسا نہ تھا جہاں سے آقا علیہ السلام گزرتے اور وہ بآواز بلند ان پتھروں سے اور ان ٹہنیوں سے السلام علیک یا رسول اللہ کی ندا نہ آتی ہو، ہم ندا سنتے تھے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام دارمی نے کیا، امام حاکم نے روایت کیا، بلکہ باب ہی یہی قائم کی ہے، اور یہ حدیث پھر میں نے عرض کیا صحیح الاسناد ہے۔ یہ آپ کے میلاد کا تذکرہ نسبی فضیلت سے لے کر بدایت خلق، ابتدا سے لے کر ولادت اور بچپنے تک آقا علیہ السلام کے مقام و مرتبہ نبوت کی پہچان کا یہ شان کا عالم تھا، یہ ایک گوشہ تھا۔ اور پھر اسی مضمون کی ضمن میں اب آخر پہ 2 حدیث صحیح بخاری سے اور کوٹ کرتا ہوں، جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا،
آپ کی شان میلاد کے ساتھ تذکرہ ہو جائے، سیرت طیبہ کا۔ آپ نوٹ کر لیں، عجیب مضمون ہے۔ امام بخاری نے الجامع الصحیح میں کتاب الوحی میں روایت کیا ہے اس کو، کتاب الوحی، اور باب و بدء الوحی ہے، بخاری شریف کی بالکل ابتدا میں حدیث نمبر 7 ہے، اور وہ یہ کہ کس طرح غیر پہچانتے تھے، کس طرح غیر پہچانتے تھے۔ اس میں شان اقدس کا ذکر بھی آئے گا، مگر سیرت طیبہ کی طرف مضمون لا رہا ہوں۔ اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے سفیان بن حرب نے یہ واقعہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خود بھی قریش کے سرداروں کے ساتھ ملک شام میں تجارت کے لیے ہم گئے ہوئے تھے، تجارت کے لیے ملک شام میں۔ تو ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اور ہیڈ تھا کرسچن ورلڈ کا، بیزنٹائن امپائر کا جو سربراہ تھا، بیزنٹائن امپائر کا ہیڈ ایمپرر ہرقل، اس کو خبر ہوئی کہ ہم کچھ مکہ سے قریش آئے ہیں، تو اس نے ہمیں اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ میں اب صحیح بخاری کو کوٹ کر رہا ہوں، ریلیونٹ ہی سے سناؤں گا آپ کو عبارت کے ساتھ بھی۔ بلا بھیجا، اور وہ اس وقت ایلیا میں تھا، ایلیا یروشلم کو کہتے ہیں، یروشلم میں القدس میں تھا وہ۔ ہم کو اپنے دربار میں بلایا، اور سب ہم جب پیش ہوئے تو وہ کہنے لگا کہ تم میں کون ہے ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے کہا، اس ہرقل روم نے، بیزنٹائن ایمپرر نے پوچھا کہ تمہارے جو پورا وفد آیا ہے، تم میں کوئی شخص ایسا بتاؤ کون ہے جو اس شخص کے ساتھ قریب ترین ہے نسب میں، رشتہ داری میں، جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ رشتہ میں، نسب میں ان کے قریب ترین کون شخص ہے؟ بہت کتابوں میں یہ روایت ابن جریر طبری کی اور دیگر تاریخ کی کتابوں اور سیرت کی کتابوں سے حوالے سے آئی ہے، مگر میں اس مضمون کو صحیح بخاری کی روایت سے پڑھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں، سفیان وہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، وقلت انا اقربہم نسبا، میں سب سے زیادہ قریب ہوں ان کے نسب کے اعتبار سے۔ ہرقل نے کہا اپنے لوگوں کو کہ اس شخص کو یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں ان کا قریبی رشتہ دار ہوں، نسب میں قریب ہوں، اس کو میرے قریب کر دو۔ قال ادنوہ منی وقربوا اصحابہ فجعلوہم عند ظہرہ، اس کو میرے قریب بٹھا دو، بالکل سامنے، اور اس کے ساتھ جو آئے ہوئے ہیں ان کو بالکل پیچھے قطار بنا کے اس کے ساتھ پیچھے بٹھا دو، تاکہ جو میں اس سے پوچھوں اور یہ بتائے وہ غور سے سنیں، تاکہ ان کی موجودگی میں غلط بیانی نہ کر سکے۔ ثم قال لترجمانہ، پھر اپنے ٹرانسلیٹر کو کہا، ترجمان کو، کہ ان کو بتا دو سارے لوگوں کو کہ میں اس سے کچھ سوالات کروں گا، تم غور سے اس کے جوابات سننا، اگر کہیں دیکھو کہ فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، اگر کہیں غلط بیانی کرے تو اس کو جھٹلا دینا، وہیں ٹوک دینا، اس لیے تمہیں اس کے پیچھے بٹھایا ہے۔ ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے پہلا سوال کیا، یہ حضرت سفیان بن حرب بیان کر رہے ہیں، اور روایت عبداللہ ابن عباس نے کی ہے، اور اس کو تخریج کیا امام بخاری نے الجامع الصحیح میں۔ اس نے پہلا سوال کیا کہ جس ہستی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں، بولو وہ تمہارے خاندان میں نسب کے اعتبار سے کیسا ہے؟ اب آپ دیکھیے اپروچ کیا ہے، اس کا نسب کیسا ہے۔ تو آپ دیکھیے، بات غیروں کے ہاں بھی جب تعین ہوتا تو آغاز حضور کے نسب سے ہوتا تھا، ولادت سے آغاز ہوتا تھا، میلاد سے، نسب سے، خانوادے سے ہوتا تھا۔ تو جواب دیا سفیان بن حرب، انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے اندر سب سے اعلی نسب کے حامل ہیں، نسب بڑا اعلیٰ ہے ان کا، جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال کیا، فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ، یہ جو دعویٰ نبوت کیا ہے کیا ان سے پہلے بھی تمہارے اندر کسی نے دعویٰ نبوت کیا تھا؟ جواب دیا نہیں۔ تیسرا سوال کیا، بولیں کہ اس کی آباء و اجداد میں پہلے کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ اس نے کہا کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔
3۔ چوتھا سوال کیا کہ اس کی پیروی کون لوگ کرتے ہیں؟ بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے، اشراف القوم، اشرافیہ اس کی پیروی کرتا ہے، یا غریب پسے ہوئے لوگ ضعفاء وہ پیروی کرتے ہیں؟ اس نے کہا غریب پسے ہوئے لوگ اس کی پیروی زیادہ کرتے ہیں۔ چوتھا سوال کیا اس کے پیروکار مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ؟ جواب دیا بڑھتے جا رہے ہیں۔ چھٹا سوال کیا کیا کوئی شخص جو اس پر ایمان لایا ہو ان میں سے کوئی، یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ آقا علیہ السلام اس وقت مدینہ پاک میں تھے، ہجرت فرما چکے تھے، وفد مکہ سے گیا ہوا تھا، وفد مکہ سے گیا، یہ ہجرت مدینہ کے بعد کے زمانے کا واقعہ ہے۔ تو پوچھا کہ ان میں سے کوئی مرتد بھی ہوا ہے؟ ایسا بھی ہے کہ جو کچھ وقت ساتھ گزار کے پھر گیا ہو؟ اس نے کہا کوئی نہیں پھرا۔ ساتواں سوال کیا کیا تم اس پر جھوٹ بولنے کی تہمت لگاتے ہو؟ جو تم مخالف اور دشمن ہیں، انہیں کہا نہیں لگا سکتے، صادق و امین جانتے ہیں۔ آٹھواں سوال کیا کیا اس نے کوئی بے وفائی کبھی کسی سے کی ہے؟ بات کہہ کے اس کو وفا نہ کی ہو؟ اس نے کہا نہیں، بے وفائی کبھی نہیں کی۔ پھر پوچھا تمہیں تعلیم کیا دیتا ہے؟ اب یہ تمام اہل عالم سامعین غور سے سنیں، میں بڑے اسپیسیفک ایشوز کی طرف جا رہا ہوں سیرت پاک کے لیے، اور ایسی 2 حدیثوں کا آج انتخاب کیا ہے تاکہ نادر مضمون حضور کی سیرت کا بیان ہو۔ تمہیں حکم کیا دیتا ہے؟ تعلیم کیا دیتے ہیں؟ اس نے کہا تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، اور نماز پڑھو، سچ بولو، پاکیزہ سیرت رہو، صلہ رحمی کرو، بھلائی کرو رشتہ داروں کے ساتھ۔ جب یہ سارے 9 سوالات کر لیے، ایسی 2 حدیثوں کا آج انتخاب کیا ہے تاکہ نادر مضمون حضور کی سیرت کا بیان ہو۔ تمہیں حکم کیا دیتا ہے؟ تعلیم کیا دیتے ہیں؟ اس نے کہا تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، اور نماز پڑھو، سچ بولو، پاکیزہ سیرت رہو، صلہ رحمی کرو، بھلائی کرو رشتہ داروں کے ساتھ۔ جب یہ سارے 9 سوالات کر لیے اور جواب لے لیے تو اب ہرقل روم کا جو ایمپرر تھا بیزنٹائن کا، اب وہ بولا۔ اس نے کہا سنو، میں نے تم سے پہلا سوال کیا اس نبی کے نسب کے بارے میں، تم نے کہا عالی نسب ہے۔ اب وہ جواب دیتا ہے، اس نے کہا کہ ہمیشہ کل انبیاء جو مبعوث ہوئے انسانیت کی تاریخ میں، ہمیشہ ہر نبی عالی نسب ہوا کرتا تھا، ہر نبی عالی نسب ہوتا تھا۔ میں نے تم سے دوسرا سوال کیا کہ کیا اس سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ تم نے کہا نہیں۔ اگر اس سے پہلے خاندان میں یا اس شہر میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ اسی کی بات کو فالو کر رہا ہے، افرم کر رہا ہے، اس کی کئی ہوئی بات سے مزید بینیفٹ لینا چاہتا ہے، جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصور پہلے قائم ہو چکا ہے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے۔ اور جب تمہارے شہر میں، وطن میں، اور تمہارے اوپر نبوت کا دعویٰ ہی کسی نے اسماعیل علیہ السلام سے لے کر 3000 سال تک کسی نے نہیں کیا، وہاں کل نبوت جو آئی بنی اسرائیل میں آئی، القدس میں، شام میں آئی، مکہ معظمہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے لے کر آقا علیہ السلام کی آمد تک 3000 سال کا پورا عرصہ ادھر کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ تو پھر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کسی کے کہی ہوئی بات کو فالو کاپی نہیں کیا۔ اب وہ اپنا بتا رہا ہے میں نے کیا کیا اخذ کیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے تم سے تیسرا سوال کیا کہ کیا اس کے خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ تو نہیں ہوا؟ تم نے جواب دیا نہیں ہوا۔ اگر تم کہتے ہاں ہوا ہے تو میں سمجھتا کہ شاید اپنے باپ دادا کی سلطنت کو واپس لوٹانے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ وہ جو سلطنت باپ دادا کی تھی وہ خمار ذہن میں آ گیا ہے کہ میں اپنی ایک پوزیشن ڈیولپ کر کے اس سلطنت کو دوبارہ بحال کروں، وہ بھی کلیئر ہو گیا کہ وہ بات بھی نہیں۔ پھر اس نے کہا میں نے تم سے سوال کیا کہ اشرافیہ اس کی پیروی کرتے ہیں، یہ غریب، مظلوم، غریب دکھی لوگ، پریشان حال لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں؟ تم نے کہا ضعفاء القوم، پسے ہوئے لوگ،
गुलाम, मजदूर, मेहनत कश, गरीब, वो पैरवी करते हैं। तो उसने कहा कि मैंने हमेशा पढ़ा है अपनी किताबों से कि रसूलों की पैरवी करने वाले इब्तिदान हमेशा मजलूम, गरीब और दुखी लोग होते हैं। दुआफाए कौम ही पैरवी करते हैं, वडेरे कभी लब्बैक नहीं कहते, उनके मफादात होते हैं। जागीरदार कभी कभी इब्तिदान पैरवी नहीं करते, सरमायादार कभी पैरवी नहीं करते, बड़े बड़े लीडर सियासतदान कभी पैरवी नहीं करते, इसलिए कि उनकी गर्दनें अकड़ी हुई होती हैं, उन्हें सरदारियों का डर होता है। वो अपनी झूठी सरदारियां, जागीरदारियां, सरमायादारियां, झूठी लीडरियां, अपने तहफुजात, मफादात, वेस्टेड इंटरेस्ट, उनको बचाने के लिए रसूल के पीछे नहीं लगते कि लीडरशिप छिन जाएगी। और वो जब बात करता है, मजलूमों को इज्जत देने के लिए बात करता है, पिसे हुए लोगों को बुलंद करने की बात करता है, जिनसे धोखा होता है उनको दोबारा इज्जत, गुलामों को आजादी देने की बात करता है, तो गरीब लगते हैं। उसने कहा ये रसूलों की तारीख बताती है, वो भी सच्ची साबित हो गई बात इसमें। फिर उसके बाद मैंने तुमसे पूछा कि उसके पैरोकार बढ़ रहे हैं या मुसलसल, घट तो नहीं रहे? तुमने कहा घटे नहीं, बढ़ते जा रहे हैं। उसने कहा कि सच्चे रसूलों का यही तारीख बताती है कि पैरोकार बढ़ते रहते हैं, हत्ता के ईमान अपनी मंजिल मकसूद तक जा पहुंचता है उनका। फिर मैंने तुमसे पूछा कि कोई उसके दीन में दाखिल हो के छोड़ तो नहीं गया? तुमने कहा कोई नहीं, किसी ने नहीं छोड़ा। उसने कहा यह भी सच्चे ईमान की और सच्चे नबी और रसूल की अलामत है कि जिनके दिलों में ईमान दाखिल हो जाता है वो फिर ईमान की लज्जत को जो चख लेते हैं फिर कभी पीछे नहीं हटते। हिरकल रूम बता रहा है, जो प्याला पी लेते हैं लज्जत ईमान का, शराब ईमान का, फिर वो पीछे नहीं हटते। ये बात भी सही साबित हो गई। फिर मैंने तुमसे पूछा कि कहीं वो किसी से बेवफाई तो नहीं करता? तुमने कहा कभी बेवफाई नहीं की, जो बात की पूरा किया है उसको, तो ये रसूलों की शान होती है। ये भी सही साबित हुई। फिर मैंने तुमसे पूछा उसकी तालीमात क्या है? तुमने कहा एक अल्लाह की इबादत करो, शिरक ना करो। और फिर तुमने बताया कि वो नमाज की तालीम देता है, सच्चाई की तालीम देता है, पाकीज़ा सीरत और तहारत की तालीम देता है जिंदगी की। रसूलों की यही तालीम होती है। फिर मैंने तुमसे पूछा सारी बातें जब तुमने तस्दीक कर दी, अब हिरकल रोम ने आखिर पे ऐलान किया। उसने कहा फ़इन काना मा तक़ूलु हक़्क़न फ़सयम्लिकु मौदअ क़दमैहि हातैन। सुन लो खुदा की कसम, जो कुछ ए सुफियान बिन हर्ब तुमने कहा, अगर ये सारा सच्चा है तो ये मेरा मुल्क रूम, जिसका मैं सुल्तान और बादशाह हूं, ये सरजमीन भी उसी रसूल की सल्तनत में चली जाएगी। वो फातेह होगा, फतुहात होंगी, और जिस तख्त पे आज मैं बैठा हूं ये उसके कदमों में चला जाएगा। हिरकल रूम कह रहा है, मैं आपको सही बुखारी से कोट कर रहा हूं ये रिवायत। जब ये बात हो गई फिर उसके बाद हिरकल रूम ने कहा वक़द कुन्तु अअलमु अन्नहु खारिजुन, मुझे कब से पता था कि इस शान वाला नबी आने वाला है। हमें इल्म था, हमने किताबें पढ़ी थी, लोगों से सुना था कि इस शान वाले नबी का ज़ुहूर होने वाला है, मगर लम अकुन अज़ुन्नु अन्नहु मिनकुम, ये ख्याल कभी नहीं आया था कि कुरैशियों तुम में आएंगे। हम इस ख्याल में थे कि बनी इसराइल में आएंगे। अब वो रसूल आ चुके। निगाह आशिक की देख लेती है पर्दाए मीम को।